بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ مجرم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، یہ نہیں کہ کوئی کہے گا کہ بھائی آپ اپنی غلطیاں اپنے گناہ مجھے دے دیں اور مجھ سے نیکیاں لے لیں۔ ایسا کرنے کے لیے کوئی اپنی نیکی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کوئی دوسرے کا بوجھ اس ہلکا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ جس نے جو کمایا ہے اس کے سامنے آ جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ بوجھ اٹھانے والے اپنے بوجھ اٹھانے والے اور بھی کئی لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوں گے ساتھ۔ اب اس آیت میں اور اس آیت میں بظاہر جو ہے وہ تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا ہے کہ کیونکہ اس آیت میں یہ جو اللہ رب العزت نے بات بیان کی ہے، اس سے قبل بات ہوئی ہے پیروں فقیروں کی، ملکوں کی، معبودان باطلہ کی، جن کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور جن کی پرستش اور پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے، اور جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہوگی وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں۔ ایک تو وہ انکار کریں گے، جو کر رہے تھے ان کی پوجا پاٹ وہ کہیں گے جی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ لیکن اگر تو انہوں نے ایسا کیا ہے، اگر انہوں نے یہی معبودان باطلہ نے ان کو غلط راستے پر لگایا ہے، تو جہاں ان لوگوں کو گناہ ملے گا، جہاں یہ مجرم ٹھہریں گے وہ بھی مجرم ٹھہریں گے، تو ان کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک تو وہ خود گمراہ تھے اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ یہ بھی صاحب شعور تھے، یہ دوسرے جو بہکے ہوئے تھے، جو ان کی پیروی کر رہے تھے، یہ بھی مجرم ٹھہریں گے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے جس نے اپنا پہلا قتل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کا ایک حصہ اس کو بھی، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ایک حصہ گناہ کا اس کو ملتا رہے گا جس نے سب سے پہلے انسانیت کا خون بہایا تھا۔ تو یہ آیات بتا رہی ہیں ہاں اگر کسی نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے وہ نہیں کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ دونوں آیات کا مطلب مفہوم واضح ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے رونے پر میت کو عذاب دیا جاتا ہے، یعنی جو جاہلانہ بول کر اونچی آواز سے تاڑے مار کر روتے ہیں اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب اس کی بھی احادیث وضاحت کرتی ہیں، دیگر احادیث کو ہم سامنے رکھیں، یعنی وہ میت جس کا نظریہ
غلط تھا وہ بھی اس چیز کو پسند کرتا تھا، باویلا کرنا، جاہلیت کے بول بولنا، کمی کے موقع پر اگر تو وہ پسند کرتا تھا تو وہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر وہ روکتا اور ٹوکتا تھا، اس چیز کو ناپسند کرتا تھا، گھر والے اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ گھر والے مجرم ٹھہریں گے، نہ کہ وہ میت۔ اس لیے ہم اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کریں کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، جب میں جاؤں تو آپ نے جاہلیت والے بول نہیں بولنے، آپ کے کندھے پاک ہو جائیں گے۔ برا سا اگر اس طرح کے جاہلانہ روش اختیار کریں گے تو وہ ان کے ذمہ ہوگا، پھر وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہیں بوجھ، وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ بوجھ، اخرا دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر بلائے گا مُثْقَلَةٌ، کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کے لیے، اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کوئی دوسرا شخص بلائے گا، نہیں بھائی میرے اوپر وبال آ رہا ہے، میں نے بڑے جرائم کیے ہیں، اب پھنس چکا ہوں، ادھر آؤ میری بات سنو، لا يقبل منه، نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے۔ وہ کہے گا بھائی میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، میں تمہارا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، میں تو خود پھنسا ہوں، میرے اوپر خود بوجھ بہت بڑا ہوا ہے۔ صحیح کچھ بھی بلو کانا، اگرچہ وہ ذا قربا، قریبی رشتہ دار ہی، قریبی رشتہ دار ہی، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے انکار کرتے ہیں کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ انما تنذر الذین، بس آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ یہاں یہ بات یاد آ گئی، عیسائیوں کا یہ غلط نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے اور انہوں نے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یا ہم سے ہوں گے ان کی تلافی اور معافی کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی ہے، ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح بعض نادان مسلمان یہ بات کہتے ہیں، دیکھو جی ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین نے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم حسین کی محبت میں بخشے جائیں گے۔ نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈراتے رہیں، آپ ان کو ڈراتے ہیں جو آپ کے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بھی، ان دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کی ذات کو لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ کی پیروی وہ کریں گے جو بغیر دیکھے ہوئے وہ کر رہے ہیں، جو بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر نہ کئی لوگوں نے معجزات دیکھ کر بھی آپ کا انکار کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہی کے دلوں میں ڈر ہے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، ہدایت سے نوازا ہے، اور بغیر دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آپ ڈراتے رہیں۔ اور دوسروں کو بھی ڈرانا تو ہے لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ ہٹ درم ہے اور وہ تکبر میں ہے اس وقت۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو پاک ہو گیا، فَإِنَّمَا، تو بس يَتَزَكَّىٰ، وہ پاک ہوتا ہے، لِنَفْسِهِ، اپنے ہی لیے۔ کوئی بندہ اگر پاک ہو گیا ہے، جرائم سے پاک ہو گیا، اس کا دل صاف ہو گیا ہے، وہ شرک سے بچ گیا، وہ اس نے اپنے لیے خیر خواہی کی ہے، اپنا ہی بھلا کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ